نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں، کل 15 اگست کی تاریخ تھی۔ یہ وہ تاریخ ہے جس دن ہمارے ملک کو انگریز کی غلامی سے آزادی ملی، اور اسی آزادی کی خوشی میں اس تاریخ میں ہندوستان کے رہنے والے، چاہے وہ مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، سیاست سے ان کا تعلق ہو یا غیر سیاسی ہوں، یہاں تک کہ ملک کے وہ تمام ادارے، چاہے وہ مذہبی ادارے ہوں یا سرکاری اور عصری تعلیم گاہیں ہوں، ہر جگہ پر ملک کا جھنڈا ترنگا لہرایا جاتا ہے، اور اپنی خوشی کا اور جشن کا اظہار ہوتا ہے۔ طرح طرح کے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان کی گیت اور ہندوستان کا ترانہ علامہ اقبال مرحوم کا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، یہ ترانہ بھی گایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ آزادی کا جشن اور آزادی کی خوشی منائی جانی چاہیے، لیکن ہمارے ہندوستان میں خاص طور سے ہمارے مسلمان بھائی وہ ہندوستان کی تاریخ اور ہندوستان کی آزادی کی تاریخ نہیں جانتے۔ اگر وہ کسی اسکول کے طالب علم ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، تو آزادی وطن کے لیے ان کی کتابوں میں جو پڑھایا جاتا ہے یا ان کے استاد ٹیچر ان کو جو لیکچر دیتے ہیں، بس وہ اتنا ہی جانتے ہیں۔ جبکہ سچائی یہ ہے کہ اس ملک میں بہت سی چیزوں کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ اس میں ایک بڑی تبدیلی یہ بھی ہے کہ ہماری عظیم تاریخ کو بھلایا گیا، اسے مٹایا گیا، اسے بدل دیا گیا۔ لیکن اسکول اور کالج میں پڑھنے والا بچہ وہی جانتا ہے اور وہی سوچ رکھتا ہے جو رنگ اس کو چڑھایا جاتا ہے اور جو انہیں بتایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں،
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ملک کی آزادی کی سچی تاریخ کو ہم ان کتابوں سے پڑھیں جو کتابیں ہمارے اکابر نے اور ان لوگوں نے لکھی ہے جو خود جہاد آزادی میں شریک رہے ہیں، جنہوں نے ملک کی آزادی اور آزاد ہونے سے پہلے کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ملک کی آزادی کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جیل کی مشقتوں کو برداشت کیا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، ہمیں دوسری چیزوں نے اور دوسرے کاموں نے اپنے اندر اتنا الجھا دیا ہے کہ اب ہم اپنے اسلاف اور اپنے اکابر کی زندگی، ان کی تاریخ کو پڑھنے کے لیے وقت نکال نہیں پا رہے ہیں۔ اب اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارا مسلمان بچہ اردو لکھنے اور پڑھنے سے بالکل ناواقف ہو گیا ہے۔ وہ اردو پڑھ بھی نہیں پاتا، اگر وہ اخبار بھی لیتا ہے تو ہندی کا، اس لیے کہ اردو زبان کو اس نے پڑھا نہیں۔ یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جواہر لال نہرو نے ایک موقع پر عجیب بات کہی تھی، اب بات بڑے پتے کی کہی۔ انہوں نے کہا، بلکہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، کہ اگر کسی قوم کو بے حیثیت بنانا ہے، ان کی طاقت کو ختم کرنا ہے، تو ان سے ان کی مادری زبان کو چھین لو، ان کی زبان سے انہیں جاہل بنا دو، وہ قوم خود زوال کی طرف جائے گی اور پسماندہ ہو جائے گی۔ صورتحال آج کچھ ایسی ہی ہے کہ ہمارے پرانے بڑے بوڑھے تو اردو زبان سے واقف ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن یہ اسکول کے ماحول میں جا کر، کالج کے ماحول میں جا کر جو ہماری نئی نسل تیار ہو رہی ہے، وہ چاہے کتنی ذہین اور کتنی قابل کیوں نہ ہو جائے، لیکن اپنی مادری زبان سے وہ بالکل ناواقف ہے۔ وہ 2 سطر عبارت بھی صحیح لکھ نہیں سکتی۔ اور ہمارے اکابر نے ملک کی آزادی کی تاریخ لکھی ہے، اس کا اکثر حصہ اردو میں ہے۔ اردو زبان سے ہم واقف نہیں، اس لیے ہم نہ اس کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہمیں اتنا وقت ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی تاریخ یاد رکھو۔ اس ملک کے لیے ہم نے، آپ نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے علماء اور اکابر نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی محنت کی ہے، تب جا کر 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا، اور انگریز یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی جو تجارت
اب کاروبار کے بہانے سے ہندوستان میں آئی تھی اور اس کی نیت خراب تھی. اس نے آہستہ آہستہ اس ملک پر قبضہ کیا. ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم سے ملک ان کے قبضے میں چلا گیا، بلکہ ایک ایک علاقہ، ایک ایک صوبہ، ایک ایک خطہ اس پر وہ قبضہ کرتے چلے گئے. کچھ دکن کا علاقہ تھا، ساؤتھ کا علاقہ، کچھ مشرق پورب کا علاقہ، بنگال کا علاقہ. سب سے پہلے وہاں پر انہوں نے وہاں کے نوابوں کو، وہاں کے جاگیرداروں کو اپنے قبضے میں لیا اور اپنی حکومت قائم کی. اب مکمل قبضہ ان کا، یعنی دلی کی حکومت پر جو قبضہ ہوا اور جس سے ان کا ملک، پورا ملک ان کے قبضے میں چلا گیا، یہ تو بہت بعد میں ہوا ہے. لیکن 200 سال کی محنت انہوں نے کی اس ملک پر، اور دھیرے دھیرے اس ملک پر اپنی حکومت قائم کی. اور صرف یہی نہیں کہ حکومت قائم کی، بلکہ اپنا کلچر، اپنا نظریہ، اپنی مذہبی پہچان ہندوستان کے اندر آہستہ آہستہ بنائی. سب سے پہلا وہ شخص جس نے انگریز کو ان کے ناپاک ارادوں کو سب سے پہلے سمجھا، وہ سراج الدولہ، جو مغربی بنگال کا فرما روا تھا. اور سب سے پہلا مقابلہ سراج الدولہ کا انگریز سے ہوا پلاسی کے میدان میں. اس تاریخ کو جاننے کی ضرورت ہے. یہ بھی مذہبی بات ہے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ سیاسی گفتگو میں کر رہا ہوں. 1757 میں پلاسی کے میدان میں انگریز سے مقابلہ ہوا. انگریز کے پاس بڑی طاقت تھی، اور ادھر یہ کہ سراج الدولہ کو اس مقابلے میں شکست ہوئی اور بنگال کے بہت بڑے علاقے پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہو گیا اور انہوں نے اپنی سلطنت قائم کر لی. افسوس اس بات کا ہے کہ اندرونی طور سے انگریز کے ساتھ مل کر بغاوت جس نے کی وہ اپنا ہی آدمی تھا، میر جعفر، جو مذہباً شیعہ تھا. اسی نے بغاوت کی، دھوکہ دیا اور سراج الدولہ کو شکست ہوئی. اس کے بعد ایک ایسا شیر، ایسا بہادر دکن سے اٹھا، جو باپ اور بیٹے دونوں تھے، حیدر علی اور فتح علی. فتح علی یہ وہی آدمی ہے جس کو ساری دنیا ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے. ان کے باپ ہیں حیدر علی. جب انگریزوں نے دکن کے نوابوں پر اور وہاں کے جاگیرداروں پر جب
اپنی حکومت اور اپنی سلطنت جما لی اور یہ ریاستیں کمزور پڑ گئیں، تو حیدر علی صاحب نے اپنی خداداد صلاحیت اور دور اندیشی کی بنیاد پر یہ سمجھ لیا کہ اگر ملک میں یہی ہوتا رہا تو ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارا یہ پورا ملک ہندوستان، اور ہندوستان سے آج کا ہندوستان نہیں بلکہ غیر تقسیم شدہ ہندوستان، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، برما، لنکا، یہ ساری ریاستیں اور سارے ممالک شامل تھے، اس پر اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ حیدر علی نے اپنی زندگی میں مقابلہ کیا، لڑتے رہے۔ حیدر علی کا انتقال ہو گیا۔ ان کا جوان بیٹا فتح علی یعنی ٹیپو سلطان 17 سال کی غالباً عمر تھی۔ باپ کے انتقال کے وقت 17 سال کی اس کی عمر تھی۔ اس نے باغ ڈور سنبھالی اور خدا داد طاقت، ہمت اور صلاحیت کی بنیاد پر انگریزوں سے لوہا لیا، اور ایک نہیں کئی لڑائیاں انگریزوں سے لڑی اور انگریز کے دانت کھٹے کر دیے۔ ساری طاقت، دولت، فوج، ہتھیار کے باوجود انگریز شہید ٹیپو سلطان کی حیات میں اس علاقے پر قبضہ نہ کر سکے، اپنے پاؤں کو جما نہ سکے۔ یہ سچی تاریخ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لیکن وہی ہوا 1799 میں ٹیپو سلطان شرنگا پٹن کے علاقے میں انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور شکست ہو گئی، اور وہاں بھی جس نے اندرونی طور سے بغاوت کی اور اپنوں کے سینے میں خنجر پیوست کیے، وہ بھی ایک مسلمان میر صادق کیا تھا۔ بنگال میں میر جعفر جو شیعہ تھا، اس نے سراج الدولہ سے مل کر اور اندر انگریزوں کے ساتھ مل کر بغاوت کی، اور یہاں پر ٹیپو سلطان شیر میسور کے ایک فوج کا کمانڈر میر صادق اس نے بغاوت کی، اور اس کے نتیجے میں مجاہد اعظم ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ انگریز کے دل و دماغ میں اس نام کی ایسی ہیبت تھی کہ انگریز ٹیپو سلطان کے نام سن کر کانپتا تھا۔ وہ تاریخی مقامات آج بھی بنگلور اور میسور کے درمیان علاقے میں موجود ہے، شرنگا پٹن بھی موجود ہے، جہاں لڑائی ہوئی تھی وہ جگہ بھی موجود ہے، میں نے سب دیکھا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت ہو جاتی ہے اپنوں کی بغاوت کی وجہ سے، نقصان اپنوں نے پہنچایا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، لیکن انگریز کو ہمت نہیں تھی کہ ان کی ناش کے قریب آتا۔ وہ ڈرتا تھا ان کے ناش کے قریب آنے سے بھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جھوٹی اپنے کو موت دکھلا رہا ہے، زندہ ہو۔ ہمت نہیں تھی، لیکن جب یقین ہو گیا کہ نہیں یہ شہید ہو چکے ہیں، یہ ختم ہو چکے ہیں، تب انگریز نے اعلان کیا کہ خلق خدا کی ملک بہادر کمپنی کا
ملک ہمارا اور قانون اور حکومت بہادر کمپنی کی، یہ اعلان کیا اس نے 1799 میں. یعنی اب پورا ملک ہمارا ہو گیا، اب حکومت میری ہوگی. اس وقت دہلی کے اندر ہمارے اکابر علماء موجود تھے. سن 1803 میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو سب سے بڑے عالم اس وقت کے، انہوں نے فتویٰ دیا اور اس فتوے پر اس زمانے کے 500 علماء کے دستخط ہوئے کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اب ہمارے اوپر جہاد فرض ہے، یا تو ہم فتح پا کر اپنے ملک کو آزاد کرائیں گے یا اپنے ملک کی خاطر جام شہادت نوش کریں گے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 1803 کے اندر جب یہ فتویٰ دیا، اس فتوے نے پورے ملک کے اندر آگ لگا دی. انگریز آگ بگولا ہو گیا اور مسلمان علماء کے اندر جہاد آزادی کے لیے قربانی دینے کا ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ تن من دھن سب کچھ ملک کے لیے قربان کر دیا. لیکن انگریز بڑا عیار مکار سازشی تھا. وقت گزرتا رہا، علماء کے لیے عرصہ حیات یعنی زندگی تنگ کر دی گئی اور علماء کی لاشوں کو درختوں سے لٹکا کر کے ان کو سولی دی گئی اور سولی پہ چڑھایا گیا. کھولتے ہوئے تیل میں علماء کے جسموں کو جلا کر پکا دیا گیا، ہڈیاں گلا دی گئی. یہ سچی تاریخ ہے اور اس میں صرف اور صرف مسلمان ہے، ہندوستان کا کوئی مذہب والا اس میں شریک نہیں. ملک کی آزادی کا میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر. ایسی قربانی دی ہے ہمارے اکابر اور علماء نے کہ اس کی تاریخ ملنا مشکل ہے. دہلی سے لے کر لاہور تک، کیونکہ سب ایک تھا، دہلی سے لے کر لاہور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر کسی مسلمان اور عالم کی لاش لٹک نہ رہی. سولی پہ چڑھا دیے گئے. ایک انگریز مسٹر تھامسن، اس نے خود آزادی کی تاریخ میں جو دیکھا ہے اور مسلمان اور علماء کی جوش اور عظیمت اور ان کی قربانیوں کو دیکھا ہے، وہ لکھتا ہے کہ ہمیں حیرت ہے، انگریز ہے، وہ لکھتا ہے کہ ہمیں حیرت ہے کہ کھولتے ہوئے تیل کے پاس علماء کو جن کے سر پہ ٹوپی اور چہرے پہ داڑھی پکڑ کر لایا جاتا، ان کے کپڑوں کو اتارا جاتا اور کہا جاتا کہ تم جہاد آزادی میں شریک نہیں تھے، تم یہ کہہ دو کہ ہم شریک نہیں تھے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. لیکن کسی ایک نے، وہ لکھتا ہے کہ حیرت ہے کسی نے نہیں کہا، سب نے یہ کہا جان دے دیں گے لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے ہم شریک تھے. کھولتے ہوئے تیل میں پھینکا جاتا اور دیکھتے دیکھتے منٹوں میں ان کا جسم گل جاتا. یہ قربانی ہے علماء کی. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ
جنہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا جہاد آزادی کا، اس فتوے کے بعد ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ سن 1824 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ جس وقت فتویٰ دیا انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد آزادی کا، ان کے مکان کو، ان کی جائیداد کو، ان کے مدرسے کو فروخت کر لیا گیا، قبضہ کر لیا گیا، اور پھر تاکہ ان کے اندر نرمی پیدا ہو، لیکن کوئی نرمی نہیں آئی۔ اخیر میں انگریز نے شاہ عبدالعزیز صاحب کو زہر دے دیا۔ اس زہر کی وجہ سے حضرت کی بینائی چلی گئی، جسم کے اندر سفید داغ پڑ گئے، اور اسی حالت میں 1824 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا کو وداع کہہ دیا اور شہادت کی موت مر گئے۔ آج تاریخ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا نام سنہرے حرفوں سے پہلی سطر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، علماء دیوبند کے اکابر ہیں۔ ہمارا علمی سلسلہ اور دارالعلوم دیوبند کا روحانی اور علمی سلسلہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے مل جاتا ہے۔ ہم انہی کی روحانی اولاد ہیں، لیکن 1824 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دنیا سے چلے گئے، لیکن جو آگ لگا دی تھی آزادی کی اپنے متوالوں میں، وہ آگ بڑھتی چلی گئی، بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ حضرت کے شاگردوں میں بہت سے شاگرد ہیں، حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ شاگرد ہیں اور تربیت پانے والے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے۔ انہوں نے آزادی کے پرچم کو اٹھایا اور آزادی کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر ہندوستان کے سفر کیے ہیں، تاکہ ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں کے اندر ملک کی آزادی کی روح پھونک دی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ اس وقت دین کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے، غور سے سنو، دین کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو انگریز کی غلامی سے آزاد کریں۔ یہ سب سے بڑے دین کی خدمت ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں آزادی مل گئی اور ہم نے اپنے مشن میں کامیابی پالی تو وہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری مسجد بھی محفوظ ہو جائے گی، ہمارے مدرسے بھی محفوظ ہو جائیں گے، ہماری خانقاہیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، اور دین کے جو دوسرے کام ہیں وہ سب محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم نے غلامی کی زنجیر کو توڑ دیا اور آزادی حاصل کر لی، اور اگر یہ غلامی ایسی ہی رہی تو نہ دین محفوظ، نہ ایمان محفوظ، نہ عقیدہ محفوظ، نہ مدرسے محفوظ، نہ مسجد محفوظ۔ ایک ایسی آگ لگائی حضرت شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید نے کہ ملک انگارے پر آ گیا، اور 1831 ہجری میں ایک جٹ ہو کر بالا کوٹ کا میدان تھا، وہاں انگریزوں سے مقابلہ ہوا، زبردست مقابلہ ہوا، لیکن قدرت کو کامیابی ابھی منظور نہیں تھی، ابھی اور آزمائش اور امتحان کے دور سے گزرنا تھا۔ بالا کوٹ کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور سید اسماعیل شہید اور
سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید دونوں شہید ہیں، اور نہ جانے کتنے انہیں جام شہادت کو نوش کر لیا۔ اب بالا کوٹ کی جنگ میں ناکامی کے ساتھ ختم ہوئی، لیکن یہ جو قافلہ آزادی کا چل پڑا تھا، انہوں نے اپنی روحانی اولاد کو، اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کے اندر جو آزادی کا جنون بھر دیا تھا وہ کبھی تھما نہیں، وہ قافلہ آگے چلتا رہا، ان کے شاگرد پیدا ہوئے، اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور اس جیسے سینکڑوں علماء اور مشائخ جو اپنے اپنے وقت کے شیخ کامل بھی تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے اور امام وقت تھے، یہ لوگ اپنے ان بزرگوں کے جام شہادت نوش کرنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ آزادی کی لہر اور آزادی کے جنون کو آگے بڑھایا اور آگے بڑھایا، اور 26 سال تک تیاری کرتے رہے، 1831 سے لے کر 1857 تک، اور 1857 میں شاملی کے میدان میں ان اکابر کا مقابلہ ہوا انگریز سے، اور چھاپے مار جنگ شروع ہوئی، انگریز کو بہت نقصان پہنچا، فوجی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، اور ان علماء نے جو بوریا پر بیٹھنے والے، فاقہ کرنے والے، لیکن اللہ نے جو ذہانت اور جو تدبر عطا فرمایا تھا بہت نقصان پہنچایا، لیکن 1857 کی جنگ بھی مسلمان ہار گئے، اور اس میں حافظ ضامن صاحب رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے، اور بھی دوسرے علماء شہید ہوئے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی جو شیخ تھے سب کے، ان کو مشورہ دیا گیا کہ حضرت آپ ملک چھوڑ دیں، حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ انجانے راستے سے اس زمانے میں حجاز مقدس چلے گئے، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی قید کیے گئے، روپوش ہوئے، لیکن قید ہوئے، بعد میں رہائی ہوئی، بڑی لمبی تاریخ ہے اس کی۔ اب پھر 1857 کے بعد اب دیکھیے یہ مشورہ ہوا کہ اب تک ہم 100 سال سے اکیلے لڑ رہے تھے، صرف مسلمان تھا اور ادھر انگریز کی طاقت تھی، اگر ہم ملک کی آزادی چاہتے ہیں تو ہم ایسا کریں کہ تمام باشندگان وطن کو ساتھ لیں، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو۔ 1857 کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جہاد آزادی میں غیر مسلم کو جو ہندوستانی ہیں اور وطن سے محبت کرنے والے ہیں ان کو شامل کیا جائے۔ 100 سال کے بعد یہ شریک ہوئے، اور پھر اس کے بعد نئے سرے سے تیاری کی گئی، اور 1857 کے بعد ملک پر دوہری آفت آ گئی۔ ایک آفت تو یہ کہ انگریز ہمارا دشمن، اور دوسری آفت یہ آ گئی کہ ہمارے ایمان اور عقیدے خطرے میں پڑ گئے۔ انگریز کے بڑے بڑے پادری انگلینڈ اور برطانیہ سے ہندوستان آئے، اور آنے کے بعد یہاں عیسائیت اور کرسچن کی مذہبی تعلیم کو رواج دیا۔ بڑے بڑے پادری آئے، اور مجاہدین اسلام جو شہید ہو چکے تھے ان کی اولاد کو بددین، بد مذہب اور دہریہ بنانا شروع کیا۔ اس زمانے میں جو اکابر تھے وہ پھر بیٹھے کہ یہ تو دوہری مصیبت ہے کہ جان بھی جا رہی ہے، اب تو ایمان بھی رخصت ہو جائے گا۔
لہذا مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور 1857 کے 9 سال کے بعد 1866 عیسوی کے اندر دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی، اور انہی اکابر کے ہاتھوں دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی۔ اور دارالعلوم کی بنیاد اور مدرسہ بنانے کا مقصد صرف عالم، حافظ، قاری بنانا نہیں تھا، حقیقی مقصد یہ تھا کہ ملک کی جہاد آزادی کے لیے مجاہدین کو تیار کرنا تھا، اور تیار ہوئے، جن میں سب سے پہلا اور سر فہرست نام حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا ہے۔ یہ سچی تاریخ ہے، اور پھر قربانیاں جو دی ہیں ان لوگوں نے، اور 1857 کے بعد 90 سال کی بے مثال قربانی کے بعد 1947 میں ہمارے ملک میں آزادی کا سورج نکلا ہے۔ صرف ہم جھنڈا لہرا کر اس وطن عزیز سے اپنی محبت کو ظاہر کر دیں یہ کافی نہیں ہے، ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کریں۔ آج جو نفرت، تعصب جو ہے کہ ہمارے اکابر کے نام بھلا دیے گئے، ان کا کوئی نام نہیں لیتا، نہ حکومتی سطح پر نہ غیر حکومتی سطح پر بھول گئے۔ اگر لے دے کے نام یاد ہے تو مہاتما گاندھی اور مولانا آزاد کا، حالانکہ یہ لوگ تو بہت بات کے ہیں، اور ان پر بھی ہمارے اکابر کا احسان ہے کہ ان کو لے آئے۔ کرم چند موہن گاندھی کو جوان تھے، بیرسٹر تھے، ان کو ہندوستان بلایا، اور بلانے کے بعد اس نوجوان کے ہاتھ میں قیادت دے دی، اور مہاتما گاندھی اور راشٹرپتا کا خطاب جو دیا ہے ہمارے اکابر نے ان کو دیا ہے۔ یہ تاریخ ہے آپ کی، آپ اپنی تاریخ کو پڑھیے۔ یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا ہے۔ آج یہ ملک بدقسمتی سے پھر اس ذہنی غلامی کی طرف جا رہا ہے، فکری غلامی کی طرف جا رہا ہے۔ سیاسی سطح پر جو سازشیں چل رہی ہیں پھر اسی وہی تاریخ دہرائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ ہماری، آپ کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور ہم اپنی سچی تاریخ کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔